السلام علیکم۔ یو پی ایس نوپورہ غلام سرور، جماعت ہماری ہے چھٹی، موضوع ہے ہمارا چگلی کھانے والا۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے چگلی کھانے والا کون ہوتا ہے؟ چگلی کسے کہتے ہیں؟ چگلی کہتے ہیں غیبت کو، ایک ہی بات دوسرے کو کہنا۔ یہ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ جھگڑا فساد ہوتا ہے بہت سارا۔ ہم اس کے بارے میں اس میں پڑھیں گے کہ چگلی کھانے والا کیسا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے وہ۔ پیارے بچوں، کتاب نکالیں، پیج نمبر 66 ہے اور اوپر لکھا ہے چگلی کھانے والا، وہ ہے غیبت کرنے والا۔ جو غیبت کرتے ہے کہ بات دوسرے کو کہتا ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چگل خور رہتا تھا۔ اس سے چگلی کھانے کی بہت بری عادت تھی۔ جب تک وہ کسی کی چگلی نہ کھا لیتا اسے چین نصیب نہ ہوتا تھا۔ میں کہتے پہلے پرانے وقت میں اس وقت کا ایک قصہ ہے یہ کہ کسی گاؤں میں ایک چگل خور رہتا تھا جو بات ایک دوسرے کو کہتا تھا۔ اس سے چگلی کھانے کی بہت بری عادت تھی۔ اسے یہ عادت تھی کہ وہ چگلی کھاتا رہتا تھا۔ جب تک وہ کسی کی چگلی نہ کھا لیتا تھا اسے چین نصیب نہ ہوتا تھا، گویا اس کو نیند نہیں آتی تھی جب تک وہ کسی کی چگلی نہیں کھاتا تھا۔ اس وجہ سے گاؤں میں اسے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا، گویا گاؤں میں وہ سب کو پتا کہ چگل خور ہے، چگلی کھاتا ہے، اس لیے اس کو کوئی کام پہ بھی نہیں لگاتا تھا اور نہ ہی کوئی نوکر رکھتا تھا۔ آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ جب اس کو کسی نے نہیں رکھا، اس کو کام نہیں ملا، تو اس نے ایسا کیا کہ تنگ آیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا گاؤں چھوڑ دیتا ہوں، دوسری جگہ جا کے مزدوری کروں گا۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہاں اسے کوئی نہ جانتا تھا، اس گاؤں میں جہاں پہنچا جہاں پر اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا لے گا۔ وہ گیا وہاں ایک کسان کے پاس، اس نے اس سے کہا کہ مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، صرف مجھے روٹی اور کپڑا چاہیے اور بس مجھے یہی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد اسے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک بات کی اجازت دی جائے کہ ہر 6 مہینے کے بعد میں ایک چگلی کھاؤں گا، اس کی مجھے اجازت ہونی چاہیے۔ اس پر اس کسان نے اسے اپنے ساتھ رکھ دیا۔ چگل خور بڑی محنت سے کام کرتا تھا، وہ بہت محنتی تھا جو چگلی کھاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا۔ اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے اپنے اس نوکری کے ساتھ کوئی بات شرط کی ہوئی ہے۔ چگل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ اب چگل خور کو پتا تھا کہ کب 6 مہینے ہو جائیں گے میں چگلی کھاؤں گا، کیونکہ اس کو عادت تھی۔ وہ انتظار کرتا تھا کہ کب مجھے 6 مہینے پورے ہو جائیں۔ آخر خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے۔ وہ گنتے اس نے کیا ہو گیا، آخر کرتے کرتے اس کو 6 ماہ ہو گئے۔ اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا۔ اب اس نے کہا کہ اب ٹائم میرا ہو گیا، وقت پورا ہو گیا ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، اب میں چگلی کھا سکتا ہوں۔ یہ شرط اس نے رکھی تھی۔ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ ایک دن وہ کسان جو تھا، جس کے ساتھ یہ نوکر تھا، وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتا تھا اور اس کے گھر میں بیوی جو تھی وہ اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چگل خور اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا اس کی بیوی کے پاس یہ کہنے لگا کہ میں اس کا بڑا ہمدرد بنا۔ اس کی بیوی کا کہنے لگا کسان کوڑی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کسان کو کوڑ ہو گیا۔ کوڑ کہتے ہیں ایک مرض ہوتی ہے کوڑی، جس کو ہم جزام بھی کہتے ہیں۔ کوڑی ہو گیا۔ کس نے کہا؟ اس چگل خور نے اس کی بیوی کو کہا کہ آپ کے خاوند کو کوڑ ہو گیا ہے اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رہی ہے، اس نے آپ کو نہیں بولا کہ یہ بیماری اس کو لگی ہوئی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، وہ بڑی حیران ہو گئی۔ اس نے کہا اس نے مجھے آج تک بولا نہیں، مجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ کوڑی ہو گیا؟ اب میں کیسے پتہ کروں کہ وہ کوڑی ہو گیا؟ کیونکہ اس کا کچھ پتہ چلتا نہیں ہے۔ چگل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہوتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہ کوڑی کا جو جسم ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے، اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ اس نے کہا کہ جو کوڑی ہوتے ہیں ان کا جسم کیا ہوتا ہے؟ نمکین ہوتا ہے، اس میں نمکیات ہوتی ہے، تو آپ اس کو چاٹ کے دیکھ سکتے ہو۔ کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی، وہ سمجھ گئی ہاں یہ سچ ہی بولتا ہوگا، اب اس کی باتوں میں وہ آ گئی۔ اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی۔ اس نے یہ کہا کہ کل میں ہی جاؤں گی کھانا لے کر کھیتوں میں، جا کے میں اس کو دیکھوں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی، اور میں جا کے وہاں پر کیا کروں گی؟ کسان کے جسم کو چاٹوں گی۔
چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا۔ اب چغل خور نے بیوی کو کہا، اس نے کہا کہ میں سیدھا پہلے جا کے کسان کو مل لیتا ہوں۔ وہ سیدھا اس کی بیوی کو بولنے کے بعد وہ کہاں چلا گیا؟ سیدھا کھیتوں میں چلا گیا۔ کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ کسان اپنے کھیتی باڑی میں لگا ہوا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ اس نے اس کو کیا کہا کہ آپ یہاں پر تو آپ نے کھیتی باڑی کر رہے ہو، اس کو گھر کا پتہ نہیں ہے آپ کو، آپ کی بیوی کیا ہوگی؟ پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یار مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں وہاں سے گھر سے ہو کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں، وہ کیا ہوگی؟ پاگل ہو گئی ہے۔ اس نے اس کو پورا یقین دلا دیا۔ وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ اس نے کہا وہ اتنی پاگل ہوئی کہ وہ انسان کو دوڑتی ہے، کسی نے کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے۔ کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اب کسان پریشان ہو گیا، وہ بیٹھا، وہ کام کاج چھوڑ دیا، اس نے وہ سوچنے لگا یار کیا ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ اس نے کہا کہ نوکر ٹھیک ہی کہتا ہے، اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کیا پریشانی، اس کو کیا پریشانی ہے نوکر کی، وہ مجھے جھوٹ بولے گا۔ چغل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا، اور وہ آپ کو یقین جب ہو جائے گا، وہ کل آپ کے ساتھ وہ آپ کے لیے کھانا لائے گی، آپ دیکھ لینا کہ وہ پاگل ہے یا نہیں ہے۔ پیارے بچوں، کل ہم اس کے بعد پڑھیں گے دوسری ویڈیو میں۔ باقی والسلام۔